العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ذہنی آزمائش سیزن 7 کا چھٹا مقابلہ ہے، اور آج ایک ایسے صوبے سے ہمارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں جن کی آمد کی مجھے تو بہت خوشی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً اس صوبے کے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو ہم اتنا زیادہ مدنی چینل پر نہیں دیکھ پاتے، مگر آج خصوصی طور پر ہم نے یوں سمجھیے کہ جب ہم شہروں کو ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو ہم نے ہمارے پیارے صوبے بلوچستان کو بھی یاد رکھا، ان وہاں کے اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ بلایا۔ تو آج ہمارے ساتھ بلوچستان کے اسلامی بھائی موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ شہر ہے جس کو سردار آباد کہتے ہیں دعوت اسلامی کی اصطلاح میں سردار آباد کس کو کہا جاتا ہے؟ فیصل آباد کو۔ پاکستان کا مانچسٹر جس شہر کو کہا جاتا ہے، بہت ساری صنعتیں جہاں پر موجود ہیں، کاروباری مرکز کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی کے بہت سارے مدنی کاموں کا مرکز بھی موجود ہے۔ ہمارے ساتھ سردار آباد، فیصل آباد اور ساتھ ساتھ بلوچستان، صوبہ بلوچستان سے آئے ہوئے اسلامی بھائی جو کہ بلوچستان کے غالباً مختلف شہروں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جب تعارف لیں گے تو مزید پتہ چل جائے گا۔ آئیے دونوں طرف کی ٹیموں کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں سیزن 7 ذہنی آزمائش کا چھٹا مقابلہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں۔ ماشاء اللہ، دائیں طرف ہمارے سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی ہیں، اور بائیں طرف صوبہ بلوچستان سے آئے ہوئے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اور امید ہے اس میں بلوچی بھی ہوں گے، مزید معلومات بھی لیں گے۔ دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں۔ سردار آباد کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ اپنا تعارف بھی کرائیے، اپنا شعبہ بھی بتائیے۔ احمد رضا عطاری، بی ایس سی ایگریکلچر انجینئرنگ 8th سیمسٹر، یونیورسٹی آف ایگریکلچر سردار آباد فیصل آباد۔ چلیں جناب، یونیورسٹی آف ایگریکلچر سے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں۔ دوسرے اسلامی بھائی اپنا نام بتائیں گے۔ محمد عاطف عطاری، جامعۃ المدینہ، ماشاءاللہ، دورہ حدیث شریف۔ ماشاءاللہ، دورہ حدیث شریف سے تعلق ہے، اور عاطف ماشاءاللہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو غالباً سیزن 3 ذہنی آزمائش کے فائنل میں یہ ونر ہوئے تھے، اور الحمدللہ مدینہ منورہ کا ٹکٹ بھی انہوں نے جیتا تھا، اور مدینہ منورہ کی حاضری بھی انہوں نے لی تھی۔ اب دیکھیں یہ اپنی سردار آباد فیصل آباد کو کہاں لے جاتے ہیں۔ سیزن 3 میں ہی میرا خیال ہے کہ ہم نے شہروں کا مقابلہ کیا تھا، اور اب دوبارہ پہلی بار یوں سمجھے سیکنڈ ٹائم ذہنی آزمائش میں سیزن 7 میں پھر شہروں کی باری آئی ہے، ورنہ ہم شعبہ جات اور دیگر یوں سمجھے ڈپارٹمنٹس میں مقابلہ کراتے رہے۔ اب دیکھیں جب دوبارہ شہروں کی باری آئی ہے، تو پہلی بار جب شہروں کا مقابلہ ہوا تھا تو سردار آباد مقابلے میں پہلے نمبر پر رہے تھے۔ اس بار ان شہروں کے مقابلے میں سردار آباد کی پہلی ٹیم کی پہلی حاضری ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا گل کھلاتے ہیں۔ جی تیسرے اسلامی بھائی۔ محمد شہباز عطاری، سردار آباد، بی ایس سی ایگری سائنسز 4th سیمسٹر۔ اچھا، آپ بھی ایگریکلچر یونیورسٹی سے؟ جی ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل اچھا، آباد۔ 2 ایگریکلچر یونیورسٹی سے اسلامی بھائی ہیں اور ایک دورہ حدیث کے طالب علم ہیں۔ بلوچستان چلتے ہیں جناب، اپنا نام بتائیے۔ محمد عیسیٰ عطاری، بلوچستان ڈیرہ اللہ یار سے میری ذمہ داری امامت کی ہے۔ اچھا، ڈیرہ اللہ یار میں امام ہیں، آپ بلوچی ہیں؟ میں سندھی ہوں۔ اچھا، سندھی، بلوچستان کے اس علاقے ڈیرہ اللہ یار میں سندھ کے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ جی عبداللہ عطاری، سوئی بلوچستان، امام۔ اچھا، بلوچستان سوئی سے امام صاحب بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، ایک ڈیرہ اللہ یار کے امام صاحب ہیں، ایک سوئی کے امام صاحب ہیں۔ جی تیسرے اسلامی بھائی۔ محمد اویس عطاری، ڈیرہ اللہ یار، ڈیرہ بی ایس سی ایگریکلچر آنرس۔ چلیں جناب، ڈیرہ اللہ یار سے بھی ایگریکلچر کے بی ایس سی کیے ہوئے اسلامی بھائی ہیں۔ تو جناب دونوں طرف ایگریکلچر آج سمجھ لیں، ہمیں زراعت کے درمیان لگتا رہنا پڑے گا۔ اب پہلے پتہ ہوتا تو کچھ عشر کے سوالات آپ کے لیے تیار کر لیتے۔ بہرحال بلوچستان کا مقابلہ سردار آباد فیصل آباد سے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین شروع کرتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش بلوچستان اور فیصل آباد سردار آباد والوں کے درمیان۔ ایگریکلچر یونیورسٹی سے آئے ہوئے طلباء، مسجدوں کے امام بھی ہیں اور دورہ حدیث کے طلباء بھی ہیں۔ دیکھتے ہیں مقابلہ آگے کیسے بڑھتا ہے، کس طرح یہ مقابلہ ہوگا، کن کن سیگمنٹس کے ساتھ ہوگا۔ آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں کن کن مرحلوں کے تحت یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ پہلا سیگمنٹ علم نور ہے، دوسرا سیگمنٹ عشق کے بول،
تیسرا مرحلہ مدنی کسوٹی، پھر سنیں گے قرآنی معلومات، پھر سمجھائیں گے مگر اشاروں سے، اور پھر سفر کرنا ہے مگر اکیلے۔ دیکھنا ہے ان 6 سیگمنٹس میں یہ مقابلہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ سردار آباد فیصلہ آباد کے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال، یہ شاید مدنی چینل کے ناظرین پہلی بار سنیں گے۔ یمین غموس کسے کہتے ہیں؟ مثال اور اس کا حکم بھی بتائیں۔ یمین غموس بڑا مشکل نام ہے جناب، آج اس کا مطلب بھی سن لیجئے۔ یمین غموس کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر کسی معاملے پہ قسم کھانا، مثال کے طور پر موجودہ زمانہ ہو یا گزرا ہوا زمانہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کو پتہ ہے کہ زید گھر پر نہیں ہے اور وہ کہہ دیتا زید گھر پر ہے، تو یہ یمین غموس کہلائے گی۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ گناہ گار ہوگا اور کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جی، غموس یہ ہے کہ کسی یمین، پہلے کسے کہتے ہیں؟ یمین کہتے ہیں قسم کو، اور یمین غموس یہ قسم کی ایک قسم ہے۔ یمین غموس کا معنی یہ ہے کہ غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی معاملے پر، گزر گیا کوئی معاملہ یا موجودہ معاملہ ہے، اس پر جان بوجھ کر کوئی جھوٹی قسم کھائے۔ مثلا کسی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم زید گھر پر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں زید گھر پر نہیں، تو یہ قسم غموس کہلائے گی، جس کو ہم نارملی جھوٹی قسم کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے، یعنی غموس کھانے والا سخت گناہگار ہوا، استغفار توبہ فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے، پہلا جواب درست دے کر سبز لائٹ بھی جلی ہے بنچ پر، 2 نمبر بھی ملے ہیں سردار آباد والوں کو۔ بلوچستان والوں کو مرحبا کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے سلسلے میں پہلی بلوچستان کی ٹیم نے شرکت کی ہے۔ ان سے پہلا سوال، یمین ہی کی بات ہو رہی ہے، قسم ہی کی بات ہو رہی ہے، بتائیے یمین منعقدہ کسے کہتے ہیں؟ مثال اور اس کا حکم بھی بتائیں۔ یمین منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھائی جائے۔ مثلا کسی نے قسم کھائی کہ اللہ عز و جل کی قسم میں تمہارے گھر کل ضرور آؤں گا، دوسرے دن نہیں آیا تو قسم ٹوٹ گئی، یمین منعقدہ ہوئی۔ اچھا، اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس پر کفارہ دینا ہوگا، بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہوگا۔ جناب، یمین منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھائی، مثلا یوں کہا رب عز و جل کی قسم کل میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا، مگر دوسرے دن نہ آیا تو قسم ٹوٹ گئی، اسے کفارہ دینا پڑے گا، اور بعض صورتوں میں گناہگار بھی ہوگا۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ، شاندار اسٹارٹ لیا ہے بلوچستان والوں نے۔ باری ہے سردار آباد والوں کی۔ لقطہ اس مال کو کہتے ہیں جو پڑا ہوا کہیں مل جائے، یہ لقطہ کس صورت میں اٹھا لینا مستحب ہے؟ کمال یہ ہے کہ لقطہ نارملی نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن کیا کوئی ایسی بھی صورت ہے کہ لقطہ اٹھا لینا مستحب ہے؟ اگر اٹھانے والے کو یقین ہے کہ اگر اٹھاؤں گا نہیں تو ضائع ہو جائے گا، اور پھر اٹھا لے تب اٹھانا مستحب ہے، اور اس تک پہنچا دے بھی دیتے تھے۔ آپ کی کوئی آج رات کی ٹرین تو نہیں ہے؟ نہیں۔ تھوڑا آرام سے جواب دیں جی، فرمائیے، جلدی فرمائیے، ٹائم ویسے آپ کا ختم ہو۔ ہاں، لقطہ مستحب اس وقت ہے کہ جب اس کے ضائع ہونے کا خوف ہو، اور اٹھانے والا جو ہے نا وہ مالک تک پہنچا دینے کا، اس کو جو ہے وہ کہ میں مالک تک پہنچا دوں گا، اٹھا لینا مستحب ہے۔ پڑا ہوا مال کہیں ملا اور یہ خیال ہو کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا تو اٹھا لینا مستحب ہے۔ بہر شریعت 10ویں حصے میں اس کے احکام بھی موجود ہیں، ضرور پڑھنے چاہیے۔ بہرحال جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں۔ اب لقطے ہی کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے تو لقطہ کس صورت میں اٹھانا مستحب بیان کیا، کس صورت میں لقطہ اٹھانا ناجائز اور بمنزلہ غصب کے ہوگا؟ اگر یہ غالب ہو کہ اس کے مالک تک نہیں پہنچاؤں گا تو اپنے لیے اٹھانا تو ناجائز ہے، اپنے لیے اٹھانا حرام ہے اور بمنزلہ غضب کے ہے۔ اگر ظن غالب ہو کہ مالک کو نہ دوں گا تو اب اٹھانا ناجائز ہے، اور اپنے لیے اٹھا لے کہ چلو بھائی گری ہوئی چیز ملی ہے اٹھا لو، تو یہ حرام ہے
اور اس صورت میں بمنزلہ غصب کے ہے، یعنی جس کے مال کو غصب کر لیا جاتا ہے، اپنی طرف کر لیا جاتا ہے، یا کسی کے مال کو جس کو کہتے ہیں ہڑپ کر لیا جاتا ہے، یہ اس طرح کے غصب کے معنی میں آتا ہے، تو یقیناً یہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہم نے سنا حرام ہے۔ جواب ان کا درست ہے۔ جناب باری ہے سردار آباد والوں کی، اچھا شگون یا برا شگون کسے کہتے ہیں؟ اچھا شگون کہتے ہیں کسی اچھی چیز کو دیکھ کے شگون لینا، نیک شخص سے یا کوئی نیک شخص کے دیکھ کے اس سے اچھا شگون لینا۔ اور برا شگون کہتے ہیں کسی دن یا کسی مہینے یا کسی شخص کو دیکھ لینا، بلی گزرے اس کو کہنا کہ آپ آج کا دن کیسا گزرے گا، اس کو برا شگون کہتے ہیں۔ اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا، اور یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو، اور اگر برا ہو تو بد شگونی ہے۔ یہ اس اچھے شگون اور برے شگون کی تعریف ہے۔ جواب ان کا درست ہے۔ اب کسی شخص کو منحوس قرار دینے کا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کسی کو کہہ دیتے ہیں کسی کہ شخص کو منحوس قرار دینے سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے اور اس پہ تہمت دھرنے کا بھی گناہ ہوتا ہے، دونوں جہنم میں لے جانے والے کام۔ اللہ اللہ، کسی شخص کو منحوس قرار دینے میں اس کی سخت دل آزاری ہے اور اس سے تہمت دھرنے کا گناہ بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اور یہ جو ہے سمجھنے والی بات ہے کہ آج لوگ کسی کو منحوس کہہ دیتے ہیں، یہ کس قدر دل آزاری والا کام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہمیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائی لگتا ہے مضبوط تیاری کر کے آئے ہیں، ہم بھی تھوڑی تیاری کر لیتے ہیں۔ دائیں طرف والے سردار آباد والوں کے ساتھ ہو جائیں، بائیں طرف والے بلوچستان والوں کے ساتھ ہو جائیں، اور ہر صحیح جواب پر زور سے کیا کہیں گے؟ جناب باری ہے ہمارے سردار آباد والوں کی، نظر بد سے بچنے کی تدبیر کرنا کس کی سنت ہے؟ سنت انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، سنت پیغمبری۔ جی، نظر بد سے بچنے کی تدبیر کرنا سنت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب نظر بد کی جناب آج اتار بھی لیجئے گا، نظر آج دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے۔ بلوچستان والوں کی باری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو کیا فرمایا؟ آج ہو سکتا ہے بہت سارے گھروں میں بچے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے خوبصورت ننھے منھے، سب کو پیارے لگتے ہیں۔ اب ذرا سنیے کہ ہمارے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، سنیے اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی آج یہ عمل کر لیجئے گا۔ جی اب بتائیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوبصورت بچے کو دیکھا اور فرمایا اس کی تھوڑی پر سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے۔ ہاں، اس کی تھوڑی میں سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ آج ہمارے ساتھ عابد باپو ہیں۔ باپو ہاں میں نے دیکھا ہے آپ یہ لگاتے رہتے ہیں یا بتاتے رہتے ہیں، کچھ بتائیں نا یہ کیا تل اور یہ کیا ہے معاملہ؟ تل لگاتے ہیں نا، اب امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے ہی پتہ چلا تھا۔ اب جیسے کہ آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا پیارا سا مدنی منا ہے، اب یہاں پہ تل لگائیں یا یہاں پہ کوئی یہاں پہ تل لگائیں اور مزید خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے، صحیح جگہ ہے، وہ تھوڑی کے نیچے لگائیں۔ اچھا، تل نظر نہ آئے، اور وہ تل بیسیکلی لگایا اس لیے جا رہا ہے کہ نظر نہ لگے، تو وہ واقعی ایسا تل لگاتے ہیں کہ خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے تعویذ تاریہ بھی حاصل کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلے جناب اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ جو سستی سے جمعہ ادا نہ کرے اس کے لیے کیا وعید ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، جتنے مرد حضرات اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں، ہر صورت میں جمعہ پڑھنا ہے جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو۔ جو نہیں پڑھتے سستی کی وجہ سے، آئیے غور سے سنیے۔ جی، جو سستی سے جمعہ ادا نہ کرے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور جس سے اس کے نیکیاں کرنا اس پر بھاری اور گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے۔ میرات المناجی میں ہے جو سستی سے جمعہ ادا نہ کرے اس کے دل پر غفلت کی مہر لگ جائے گی، جس کی وجہ سے ان کے دل گناہ پر دلیر ہوں گے اور نیکیوں میں سست۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اب دلوں پہ مہر لگنے والا معاملہ ہے۔ جو لوگ جمعہ وقت پر ادا نہیں کرتے، جمعے کو بھی قضا کرتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ باری ہے بلوچستان کے اسلامی بھائیوں کی، اور آپ سے بھی 5واں سوال۔ اب تک سارے سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں ہمارے بلوچستان والوں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر جمعے کے بارے میں غور سے سنیے، کہ جمعہ میں ایک گھڑی ہے جسے بندہ مومن نہیں پاتا کہ اس میں اللہ عز و جل سے خیر مانگے، مگر اللہ اسے وہ ضرور دیتا ہے۔ بتائیں وہ کون سی گھڑی ہے؟ سبحان اللہ، قبولیت کی گھڑیاں ہیں جمعے کے دن۔ اب غور سے سنیے وہ کون سی گھڑی ہے؟ وہ قبولیت کی گھڑی ہے خطبے کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے۔
वो दोनों खुतबों के दरमियान में वो घड़ी आती है। मुफ्ती अहमद यारखानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं गालिबन वो दोनों खुतबों के दरमियान में जो वक्फ़ा होता है, इसमें जब इमाम एक खुतबा देकर बैठ जाता है दरमियान में, इस वक्फ़े में अगर दिल ही दिल में कोई दुआ मांगे और सूरज डूब रहा हो उस वक्त अगर कोई दुआ मांगे उस वक्त भी ये दुआ कबूल होती है। ये दुआ की कबूलियत के औकात है। सुभान अल्लाह। मिरातुल बनाजी में है वो सात कबूलियत दुआ की है। रात में रोजाना वो सात आती है मगर दिनों में सिर्फ जुमे के दिन। और वो क्या वक्त है यकीनन नहीं मालूम कि वो सात कब है। गालिब ये है कि दो खुतबों के दरमियान या मगरिब से कुछ पहले ये वक्त आएगा इंशाअल्लाह। इन दोनों ही वक्त दुआ मांग ली जाए कि जब इमाम दोनों जुमों के खुतबों के दरमियान बैठते हैं, दिल ही दिल में, ज़बान से नहीं, दिल ही दिल में दुआ मांग लें जो आपकी नेक जायज़ ख्वाहिशात हों। और फिर मगरिब से थोड़ी देर पहले जुमा के दिन यानी असर के बाद हो सके तो ये वक्त मस्जिद में ही गुजार लिया जाए तो क्या बात है मदीने की। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अब क्या मालूम कि दोनों इन्हीं सातों में दुआ करके आए हों ज़हनी आजमाइश के लिए। कबूलियत दुआ का वक्त है। अब चलते हैं हम अपने यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से। क्या हाजरीन से एक और सवाल कर लिया जाए? चलें जनाब, क्या तोहफा देंगे बापू? इस पे ज्यादा आवाज आती है सुभान अल्लाह की। हाँ अपनी बारी है ना। चलें जनाब, कौन सी किताब तोहफे में दे रहे हैं? शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की बहुत ही प्यारी किताब नेकी की दावत। क्या बात है, नेकी की दावत किताब तोहफे में है। और बड़ा ही खूबसूरत सवाल, अमेजिंग क्वेश्चन, मजेदार सवाल है और बहुत सारों की मालूमात में इजाफा होगा। खुलफाए राशिदीन में से वो कौन हैं जिनके 3 बेटों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान है? क्या बात है वजीरे की। सहाबा में आपस में प्यार देखो। खुलफाए राशिदीन में से वो कौन से सहाबी हैं जिनके तीनों बेटों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान हैं? पहले आपने हाथ खड़ा किया था ना। चलें जनाब, आज अंजलि, ये तो वही सिंध वाले भाई है ना। अच्छे दूसरे हैं। चलें जनाब। और अगर जवाब दुरुस्त नहीं हुआ तो हाथों हाथ मदनी काफिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब्दुल वहीद तारी इस्लामाबाद से। माशाल्लाह, अच्छा इस्लामाबाद से हैं जी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आप चारों खुलफाए राशिदीन में प्यार देखें कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के जो बकिया 3 साहबजादे थे, हसनैन करीमैन का जिक्र तो हम सुनते ही रहते हैं मगर अबू बकर, उस्मान और अली ये नाम भी था। और क्या बात है मदीने की। जनाब चलते हैं हम अगले सवालात की तरफ और सवाल करेंगे हम सरदाराबाद फैसलाबाद वालों से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर के बारे में हमने बहुत सुना माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको उस मिंबर मुकद्दस की ज़ियारत नसीब फरमाए, मेहराब की ज़ियारत नसीब फरमाए, रियाजुल जन्ना का दीदार नसीब फरमाए। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर की कितनी सीढ़ियां थी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिंबर की 3 सीढ़ियां थी। और आप किस सीढ़ी पर खड़े होते थे? तीसरी सीढ़ी पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिंबर की 3 सीढ़ियां थी, आप तीसरी पर खड़े होते थे, यही सुन्नत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या क्या सीखने को मिल रहा है मदनी चैनल के जरिए, ज़हनी आजमाइश के जरिए। बारी है बलूचिस्तान वालों की। वो कौन से 3 औकात हैं जिनमें सलाम करना सुन्नत है? सलाम तो हम करते हैं घर में आते हुए, इजाजत की वक्त, रुखसत की वक्त, मुलाकात की वक्त। जनाब घर में आने की इजाजत चाहते वक्त, मुलाकात के वक्त, रुखसत के वक्त, ये वो औकात हैं जिसमें सलाम करना सुन्नत है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। बलूचिस्तान वाले जबरदस्त तैयारी। फैसलाबाद सरदाराबाद की बारी है। गुनाह अपने साथ 10 बुरी खसलतें लाता है, उनमें से 5 बताइए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि गुनाह अपने साथ 10 खसलतें लाता है। उनमें से ये है कि आदमी अपनी सबसे प्यारी चीज़ यानी जान पर जुल्म करता है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल को गज़ब दिलाता है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में रंजीदा करता है और जहन्नम से करीब आ जाता है और जन्नत से दूर चला जाता है। जी 5 तो हो गई हैं। अपने बातिन को नापाक कर बैठता है,
زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بنا لیتا ہے، تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اعمال لکھنے والے فرشتوں یعنی کرامن کاتبین کو تکلیف دیتا ہے، ایک گناہ کر کر وہ 10 بری چیزوں پر گویا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں 10 بری خصلتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، ایک گناہ بھی کیوں کریں، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ گناہ سے بچ کر نیکیاں کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جناب باری ہے بلوچستان والوں کی، نیکی نہ چھوڑنے سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان عظمت نشان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ تمہارے اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظمت نشان ہے، نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہو۔ جواب یہ بھی درست ہے، ہر نیکی پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باری ہے اب سردار آباد والوں کی، دل کی سختی کے 2 کون سے اسباب ہیں؟ جی، کثرت گفتگو اور کثرت طعام، یعنی زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔ پیٹ بھر کر کھانا، زیادہ بولنا، یہ دل کی سختی کے اسباب ہیں۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اب یہ ہم سب کے لیے کتنا بڑا میسج ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں تو اتنا بولتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ میوٹ کا بٹن کہاں پر ہے، خاموشی نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ کھاتے ہیں تو کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، دل پھر کہتے ہیں سخت ہو گیا ہے۔ تو کم بولا کریں، کوشش کریں کہ کم کھائیں، اللہ نے چاہا دل کی سختی سے نجات حاصل ہوگی۔ باری ہے بلوچستان والوں کی، جناب ابن نجیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب دنیا کا کوئی اہم کام آ جائے تو اسے پورا کرنے سے پہلے کھانا مت کھاؤ، کیونکہ فَإِنَّ الْعَقْلَ يُغَيِّرُ الْعَقْلَ۔ اس عبارت کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی اہم کام کرو تو اس سے پہلے کھانا نہ کھاؤ، کہ کھانا عقل کو کھا جاتا ہے۔ اللہ، کھانا جو ہے وہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے پہلے کھانا کھا لو پھر بات کریں گے، پھر دوسرا کام کریں گے۔ بعض اوقات جب کھانا کھا لیتا ہے تو سستی آ جاتی ہے، تو اہم کام پورا کر لیا جائے، کھانا بعد میں بھی کھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال جواب بہت پیارا اور بالکل درست دیا ہے۔ یاد رہے آپ کے پاس ایک مدد کا بھی آپشن ہے، آپ چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں۔ سردار آباد والوں کی باری ہے، قارون نامی کافر کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا؟ 3 آپشن ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام، جواب بالکل درست ہے۔ وہ کون سا جانور ہے جس کو پہلی ضرب مارنے پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور وہ بلوچستان میں لگتا ہے زیادہ بھی پایا جاتا ہے؟ جناب بچھو، سانپ یا چھپکلی؟ چپکلی۔ آپ نے کہا چھپکلی، اور جواب یہ بھی درست ہے۔ یعنی چھپکلی کو پہلی ضرب میں اگر مارا جائے تو 100 نیکیاں ملتی ہیں، مگر وہ ضرب لگاتے ہوئے یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ ضرب کسی کو اور کو نہ لگ جائے، گھر کی لائٹیں نہ ٹوٹ جائیں۔ تو بہرحال اس احتیاط کو ضرور لازم کیجیے گا۔ کہا آج ہی ذہنی آزمائش میں دیکھا ہے اور ضربے لگانے نکل جائیں تو ایسا نہ کیجیے گا کہ کسی کا سر ہی پھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہی کھڑے ہو گئے ہوں۔ ہاں کھڑے ہو گئے ہو، چلو، لیکن وہ بعض اوقات یہ بھی تو دیکھے نا، چھپکلی چھوٹی ہے، پتھر اتنا بڑا اٹھا لیا، دیوار بھی توڑ دی، تو یہ بھی خیال کرنا ہے نا، عقل بھی تھوڑی ہونی چاہیے۔ چلیں جناب، سردار آباد والوں کی باری ہے، مسجد خیف میں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد خیف کا دیدار عطا فرمائے۔ چلو ایک سوال کا جواب آپ تیار رکھیں، مسجد خیف کہاں پر ہے؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ 50 انبیاء کرام، 60 انبیاء کرام یا 70 انبیاء کرام؟ 70 انبیاء کرام۔ 70 انبیاء کرام، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلے جناب، کون بتائے گا مسجد خیف کہاں ہے؟ جو مکہ پاک گئے ہیں، مدینہ طیبہ گئے ہیں، زیارتیں کی ہیں، یا مدنی چینل پر زیارتیں کی ہیں، یا مدنی مذاکرے پابندی سے دیکھے ہیں، مجھے امید ہے وہ بتا دیں گے۔ جی پیچھے سے جناب، کیا تحفہ دیں گے؟ میرا تو خیال ہے ان کو رفیق الحرمین اگر ہو تو وہ اس کا تحفہ دیں، یا پھر اور کوئی کتاب۔ جی، مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب اللہ والوں کی باتیں۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی باتیں کتاب، جناب بتائیے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میدان عرفہ میں؟ میدان عرفات میں تو نہیں ہے۔ چلیں ان کو جلدی سے مدنی قافلے میں سفر کروائیے۔ چلے جناب، مدنی منع اگر جواب دے دے تو کیا بات ہے۔
आपको अब्बू को मदनी काफिले में जाना पड़ेगा अगर गलत जवाब दिया तो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मक्का मुकर्रमा में। मक्का मुकर्रमा का इलाका बताइए, मशहूर जगह है। जवाब तो आपका आधा दुरुस्त मान लेंगे, लेकिन कोई मिल के बता दे। मिल के बताए भाई कहाँ है? मक्का में, मिना शरीफ में है। चले इनका जवाब हम दुरुस्त मान रहे हैं क्योंकि मिना भी मक्का बाग में ही है, तो इनको तोहफा दे दीजिए जनाब। अब बारी है आपकी। हजरे अस्वद जन्नत से किस पहाड़ पर नाजिल हुआ था? 3 ऑप्शन है, जबल अबू कुबैस, ओहद शरीफ या कोहे तूर। चाहे तो आप मदद भी ले सकते हैं। जबल अबू कुबैस पर नाजिल हुआ। दुनिया में सबसे पहला पहाड़ जबल अबू कुबैस है और उसी पर हजरे अस्वद जन्नत से पहाड़, उस पहाड़ पर नाजिल हुआ। जवाब ये भी दुरुस्त है। अल्लाह करीम हम सबको बार बार मक्का मुकर्रमा की हाजिरी भी अता फरमाए और हजरे अस्वद के बोसे लेना, हजरे अस्वद का दीदार करना भी नसीब फरमाए। दीदार काबा की क्या बात है, सुभान अल्लाह। जितने खूबसूरत सवालात हैं कि मिना और काबे की यादें ताज़ा हुई। बहरहाल आइए हम चलेंगे हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे। मेरा ख्याल यही है, जी हाँ, स्कोर बोर्ड भी यही बता रहा है कि अब तक सरदाराबाद और फैसलाबाद के इस्लामी भाइयों ने कोई गलती नहीं की है। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। जी 20 नंबर हैं माशाअल्लाह। बलूचिस्तान वालों ने, सरदाराबाद वालों से तो तवक्को थी, लेकिन बलूचिस्तान वालों ने माशाअल्लाह बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं और देखते हैं कि ये किस कदर मुकाबला अच्छा और आगे लेकर जाते हैं। इश्क के बोल हमारा अगला राउंड है। आइए शुरू करते हैं इश्क के बोल। जी इश्क के बोल के अंदर 5 अशार हैं और आपसे बारी बारी वो पूछे जाएंगे, या तो पहला मिसरा या दूसरा मिसरा। मशवरा जरूर कीजिएगा। आप दोनों ने अभी तक अपने मदद का ऑप्शन यूज नहीं किया। आप चाहें तो यहाँ इस्लामी भाइयों से मदद भी ले सकते हैं। बारी है सरदाराबाद वालों की। एक निगाहे नाज पर सैकड़ों जामे मैं निसार। एक निगाहे नाज पर सैकड़ों जाम मैं निसार, जामे मैं निसार। थोड़ा सा मुश्किल शेर है। थोड़ा से नहीं, ज्यादा मुश्किल हो गया लग रहा है। हाँ, जो ना है वो तो ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। आसान भी मुश्किल हो जाता है जो ना है जब। मदद। जी मदद लेंगे। मददगार भी कोई है तो लेंगे ना। अल्लाह हो गनी। साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब है। कोई मददगार नहीं है भाई इस शेर पर। जनाब मैं ही पढ़ देता हूं और वो मदद नहीं मानी जाएगी। गर्दिशे चश्मे मस्त से हमने पिए हैं जाम दो। गलती हो गई है। बारी है बलूचिस्तान वालों की। आसान शेर आपके लिए भी नहीं है। वस्ते मुसब्बिहा पे सर रखिए अंगूठे का अगर। अल्लाह, इसी कलाम का शेर है और ये भी लगता है नहीं जानते। मदद की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। बड़े होशियार हैं, मदद का ऑप्शन यूज नहीं किया, आपका इस्तेमाल हो गया और जवाब भी नहीं आता। जवाब भी नहीं आता। नामे इलाह लिखा और अलिफ है लाम दो। जनाब गलती हो गई है, मगर सरदाराबाद वालों ने अपना मदद का ऑप्शन भी यूज किया। हर आंख देखती है तेरे ही रुख का जलवा। हर कान सुन रहा है प्यारे कलाम तेरा। हर कान सुन रहा है प्यारे कलाम तेरा। जवाब ये भी दुरुस्त है। तू नाइबे खुदा है, महबूब किबरिया है मुल्क में खुदा के जारी निजाम तेरा। हाय हाय है मुल्क में खुदा के जारी निजाम तेरा। जवाब ये दुरुस्त है। ये है हुजूर ही का मर्तबा शबे मेराज। ये है हुजूर ही का मर्तबा शबे मेराज। बगैर वास्ता से रब से कलाम कर लेना। बगैर वास्ता रब से कलाम कर लेना। जवाब दुरुस्त है। हबीब अर्श से भी पार जाके रब से मिले। कलीम को था मुयस्सर कलाम करना। हबीब अर्श से भी पार जाके रब से मिले। कलीम को था मुयस्सर कलाम कर लेना। जवाब ये भी दुरुस्त है। बहुत खूबसूरत शेर, बहुत खूबसूरत शेर। क्या बात है इस शेर की। और इसका दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। मौत ने हाय मुझे जान से जाने न दिया। सर तो सर जान से भी जाने की हसरत है, हाय मौत ने मुझे जान से जाने ना दिया। सर तो सर जान से जाने की मुझे हसरत है, मौत ने हाय मुझे जान से जाने न दिया। हो सकता है शायर का क्या माफी ज़मीर हो, लेकिन जो
اپیرنٹلی بظاہر اس کا معنی لگتا ہے کہ نبی پاک کے در پر سر کے بل کیا جاؤں، مجھے تو جان سے جانے کی حسرت ہے کہ وہاں جاؤں تو واپس نہ آؤں، وہیں مر جاؤں، مگر کیا کروں، موت نے مجھے ہائے جان سے جانے نہ دیا، میری موت ہی وہاں نہیں آئی اور میں وہاں قربان ہو جاتا۔ امیر علیہ سنت کا وہ بڑا پیارا شعر ہے نا، کاش قسمت میرا ساتھ دیتی، موت بھی یاوری میری کرتی، جان قدموں پہ قربان کرتا، الوداع تاجدار مدینہ۔ کیونکہ ہماری تمنا تو ہے لیکن موت بھی تو آئے نا اس در پر، کاش ایسا وقت بھی آئے کہ ہمیں وہیں مرنا نصیب ہو جائے۔ جناب باری ہے ہمارے بلوچستان والوں کی، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، سر کے بل جاتا مگر ضعیف نے جانے نہ دیا۔ دوبارہ پڑھیں۔ سر کے بل جاتا مگر ضعیف نے جانے نہ دیا۔ ضعیف نہیں ہے یہاں، سر کی بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا۔ ضعف نے جانے نہ دیا۔ ضعیف وہ ہوتا ہے جو ضعف والا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، مگر یہاں مراد ہے کہ میری کمزوری نے، میں تو چاہتا ہوں کہ سر کے بل مدینے جاتا مگر کمزور سا ہوں، میرے ضعف نے جانے نہ دیا۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں، کیا خوبصورت شعر ہے۔ بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں، خزاں کے موسم میں کھلی بہار آنکھوں میں، کوئی کہ بسا ہوا ہے کوئی گلزار آنکھوں میں کہ چار سو پھیلا ہے گل ہزار آنکھوں میں، چار سو پھیلا ہے لال ہزار آنکھوں میں۔ میں پڑھ دیتا ہوں شعر، اب دیکھیں مجلس کیا طے کرتی ہے۔ بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لالا زار آنکھوں میں۔ بسا ہوا ہے نہیں، کھلا ہے چار طرف لالا زار آنکھوں میں۔ مجلس فیصلہ کرے کہ کیا یہ صحیح مانا جائے گا یا 1 نمبر دیا جائے گا یا کچھ نہیں دیا جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ سردار آباد والوں کو اس شعر کے جواب میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ باری ہے بلوچستان والوں کی۔ خزاں کے دور میں پھولی بہار آنکھوں میں، اس کا پہلا مصرع پڑھیں گے۔ پہلی بار بلوچستان والوں کو موقع مل رہا ہے آگے بڑھنے کا۔ خزاں کے دور میں پھولی بہار آنکھوں میں، اس کا پہلا مصرع پڑھیں گے۔ چاہے تو مدد لے سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مدد کے لیے تیار بھی ہے۔ اللہ، یہ بھی نہیں، باری غلطی بھی ساتھ کرتے ہیں، کمال لوگ ہیں یہ تو، جواب بھی صحیح ساتھ دیتے ہیں، غلطی بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ ہوا ہے جلوہ نما گل عذار آنکھوں میں، خزاں کے دور میں پھولی بہار آنکھوں میں۔ غلطی ہو گئی ہے جناب، اور ان 2 سوالات کے بعد نمبر برابر ہیں۔ اسکور بورڈ پر جانے سے پہلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کوئی شعر سنا جائے۔ کون کون سنائیں گے؟ اچھا، ذرا دیکھتے ہیں کہ اس اونچی لبیک پر جواب کون دیتا ہے۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ جناب پہلے آپ نے ہاتھ کر کے جی، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ پھر اس طرز میں بھی سنانا ہے عارف بھائی آپ۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ہے، کہ سچار جوئی کا وار ہے، کہ وار وار سے پار کہ ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے۔ عارف بھائی موجود ہیں، کوئی بھی ایک شعر ان میں سے طرز میں بھی سنائیں۔ رہے ان کے جلوے، جی، رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے، ہاں میرا دل بنے یادگار
خوبصورت التجا ہے. میری خاک یا رب نہ برباد جائے, پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے, میری خاک یا رب نہ برباد جائے, پسے مرگ کر دے, پسے مرگ کر دے غبار مدینہ, پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. عجب رنگ پر ہے, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ 2 سیگمنٹس کے بعد کہاں تک پہنچا ہے. جی 26 نمبر ہیں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے. اگلا سیگمنٹ مقابلے کو کسی ایک طرف کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے نہ کرے. چلتے ہیں مدنی کسوٹی کی طرف. مدنی کسوٹی میں آپ کو ایک کسوٹی دکھائی جائے گی. اگر آپ نے مدنی مذاکرے میں وہ کسوٹی دیکھی ہوئی ہے تو یہ آپ کے لیے سمجھیے ایک بڑی اچھی خبر ہوگی, کیونکہ آپ جلدی جواب دے دیں گے. اور اگر نہیں دیکھا اس کسوٹی کو تو پھر غور زیادہ کرنا ہوگا. 5 سوالات کے جوابات میں آپ نے جواب دیا تو 5 نمبر ملیں گے. 7 سوالات کے جوابات کے بعد جواب دیا تو 4 نمبر. اگر 9 سوالات سن کر جواب دیں گے تو 3 نمبر ملیں گے. اور سارے ہی سوالات سن کر جواب دیں گے تو 1 نمبر ملے گا. اور کوئی جواب نہیں دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. ہاں, آخری سوال سن کر آپ چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں. آپ نے اپنے مدد کا آپشن یوز کر لیا ہے. سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائیوں کے لیے شروع کرتے ہیں مدنی کسوٹی. نبی بھائی, آج اگر حائز صاحب سوچے اور آپ لوگ بوجھیں, آج آپ شخصیت انشاءاللہ ذہن میں سوچ لیں, ہم سب مل کر کوشش کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ان کا تعلق پاکستان سے ہے. لا. صحابی ہیں. نعم. عشرہ مبشرہ سے ہیں. لا. اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. لا. مرد ہیں. نعم. جناب آگے جانا ہے. جی جناب آگے چلیے. مدینہ شریف میں مدفون ہیں. کہہ سکتے ہیں. معروف جو ہیں فقاہت کی وجہ سے ہیں. لا. 7 سوال ہو گئے ہیں, آگے چلنا ہے جناب. کسی جنگ میں شہید ہوئے. نام. احد شریف کے قریب ان کا مزار ہے. نام. ٹھیک جناب, 9 سوال کے بعد جواب دینے جا رہے ہیں. یاد رہے اگر ابھی آپ جواب صحیح دیں گے تو 3 نمبر ملیں گے, غلط دیں گے تو 1 بھی نمبر نہیں ملے گا. احد شریف کے پاس بہت ساری شخصیات کے مزارات ہیں, چاہیں تو جواب دیں, چاہیں تو آگے چلیں. عبدالحی بھائی آپ پہنچ گئے تھے ادھر جب میں تو اس بدری کسوٹی میں تھا, لیکن سچی بات ہے کافی پرانی لگ رہی ہے, مجھے بھی ایگزیکٹلی نہیں یاد. میں نے جس طرح کہا نا, احد شریف پہ تو 70 کے قریب صحابہ کرام کے مزارات ہیں, اور 3 مزارات جو ہیں وہاں پر خاص طور پہ بڑے نومینی ہیں, تو ان تینوں میں سے بھی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے. جی کیا کریں گے, جواب دیں گے؟ دے دیجیے جواب. میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہے. اب چلتے ہیں کہ یہ مدنی کسوٹی کا جواب کیا تھا. جی ماشاءاللہ, سید الشہداء ان کا لقب ہے. نعم. سبحان اللہ. اسد اللہ اور اسد الرسول بھی انہیں کہا جاتا ہے. نعم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. نعم. سبحان اللہ. شاید بھائی نام بتا دیں. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہاں بھی 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں جناب سردار آباد والوں نے. اب باری ہے بلوچستان والوں کی. بلوچستان والوں کو انشاءاللہ تھوڑے سے یہاں موجود مدنی منع اس طرف ہو جائیں تاکہ اسکرین کلیئرلی یہ دیکھ سکیں. آج ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی ہیں, ہمارا اسٹوڈیو تو فل ہو چکا ہے, تھوڑی جگہ ایک دوسرے کے لیے بنانی پڑے گی. بہرحال اب چلتے ہیں
اگلی مدنی کسوٹی کی طرف یاد رہے 3 نمبر انہوں نے لے لیے ہیں, آپ چاہیں تو 5 بھی لے سکتے ہیں, مگر مشورہ کیے بغیر جب تک کنفرم نہ ہو جواب مت دیجیے گا, کیونکہ غلطی پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. چلیں دکھائیں مدنی کسوٹی بلوچی اسلامی بھائیوں کے لیے. مدنی کسوٹی بوجھو تو جانے. نبی ہیں؟ لا. باپا جان کیا وہ صحابہ میں سے ہیں؟ نعم. بابا کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ نعم. باپا جان کیا وہ خلفائے اربعہ میں سے ہیں؟ نعم. بابا جان کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہیں؟ لا. اللہ, 5 سوالات ہو گئے ہیں اور بہت قریب 5 سوال میں پہنچ چکے ہیں. اب جناب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مشورہ کرتے ہیں یا جواب دیتے ہیں. دیکھیں ابھی بھی اگر غور کریں تو ڈائریکٹ جواب نہیں ہے, کچھ تھوڑا تذبذب ہے. آگے چلیں گے, ہاں عقل مندی کر رہے ہیں, آگے چلیں گے جناب. 2 سوال اور. باپا جان کیا وہ مدینہ پاک میں مدفن ہے؟ لا. کیا انہوں نے خیبر میں ہاتھوں میں دروازہ اٹھایا تھا؟ نعم. جناب 7 سوال ہو گئے ہیں, جواب دینا چاہیں گے یا آگے چلیں گے؟ دینا چاہیں گے, دیجئے جواب. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. جناب آپ نے مولا علی جواب دیا ہے. اب آگے چلتے ہیں, سوالات مزید سن لیتے ہیں کیا مدنی کسوٹی کا جواب تھا. جی اگر یہ جواب درست ہے تو یہ 4 نمبر لے جائیں گے اور پہلی بار بلوچستان کے اسلامی بھائی اس سیگمنٹ میں, اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے. جی دکھائیے. پیارے باپا جان کیا وہ داماد رسول بھی ہیں؟ نعم. بابا کیا آپ نے ان کی کرامات پہ کوئی رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے؟ الحمدللہ. باپا جان کیا ان کا لقب مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ تو سارے اولیاء کرام صحابہ کرام مشکل کشا ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جواب درست ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہاں بھی سبحان اللہ کے نعرے لگے اور یہاں بھی سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں. ہو سکتا ہے بلوچستان میں بھی بلند ہوئی ہوں, اور 4 نمبر بلوچستان والوں نے حاصل کر لیے ہیں. تو پہلی بار بلوچستان مکی کے اسلامی بھائی سردار آباد سے اس مقابلے میں 1 نمبر سے آگے بڑھے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کے مقابلہ کس طرح آگے کی طرف جا رہا ہے. جی جناب, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی جی اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ 29 نمبر ہیں ہمارے فیصل آباد سردار آباد کے اسلامی بھائیوں کے, اور 30 نمبر بلوچستان کے اسلامی بھائیوں کے ہیں. آگے دیکھنا ہے مقابلہ کس طرح مزید آگے بڑھتا ہے. جناب اگلا راؤنڈ ہے ہمارا جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی جناب قرآنی معلومات کا جو 2 سوال ہوں گے دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے, اور آپ کے پاس ابھی بھی مدد کا آپشن باقی ہے. سردار آباد والوں سے شروع کریں گے. قرآن پاک میں کس واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا. سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا. جواب بالکل درست ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام کیا تھا؟ بڑی دیر بعد آپ نے ہمارے سوئی کے اسلامی بھائی کو شامل کیا ہے مشورے میں. لگتا ہے سیگمنٹ بانٹے ہوئے تھے. ولید بن کعب بن ریان. تھوڑا سا ٹھیک کیجئے. ولید بن مصعب بن ریان. ولید بن مصعب بن ریان. جواب درست ہے. مشکل سوال تھا مگر بہترین جواب. باری ہے ہمارے سردار آباد والوں کی. وہ کون سی صورت ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی احمد ذکر کیا گیا ہے؟ سورۃ الصف. سورۃ الصف میں پیارے آقا علیہ السلام کا اسم گرامی احمد ذکر کیا گیا. جواب یہ بھی درست ہے. سورہ یوسف کا شان نزول بیان فرمائیں.
اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے قوم کا حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی اور سیرت کا بیان ہے، اس مناسب سے اسے سورہ یوسف کہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں مکہ المکرمہ میں تھے تو مدینہ کے یہودیوں نے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام اور ان کے والد مصر میں آئے تھے تو وہ کس طرح آئے تھے، اور اسی حوالے سے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ یہ کہا اور اس وقت سورہ یوسف نازل ہوئی۔ جناب یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب کی اولاد ملک شام سے مصر کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا کیا سبب ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، بڑا امیزنگ آج مقابلہ ہے، اور بلوچستان والے بالکل پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، زبردست تیاری بھی کی ہے، اب تک بڑا اچھا آگے تک بڑھے ہیں۔ 34 نمبر لے لیے ہیں بلوچستان مکی کے اسلامی بھائیوں نے، 33 نمبر ہیں سردار آباد کے اسلامی بھائیوں کے۔ ہمارے 2 سیگمنٹ باقی ہیں، اور جب 2 سیگمنٹ باقی ہوتے ہیں تو ہم کچھ پڑاؤ لیتے ہیں، کچھ ناز شریف بھی سنتے ہیں، اور مدری چل کے ناظرین کی کالز بھی لیتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیے مل کر ناز شریف سنتے ہیں۔ عارف بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کوئی پیاری سی ناز شریف سنیں گے۔ آپ اپنی یہاں سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر پر، خلد کی بہاروں در پہ بولا مکی مدنی، بگڑی بنا مکی مدنی، کہیے در پہ بولا کا در پہ بولا در پہ بولا مکی مدنی، بگڑی بنا مکی مدنی، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا،
بگڑی بناؤ مکی مدنی یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو سینکڑوں کے دل منور کر دیے اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو دکھاؤ جلوہ 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 دکھاؤ مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی ورنہ ان آنکھوں کا مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں دید تیری ہے عید میری آقا عید میری جلوہ دکھاؤ آقا جلوہ دکھاؤ دکھاؤ جلوہ 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 میری عید کا ہو جائے سامان یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ تمہاری دید کا شربت
مل جائے تو ہو جائے گی مجھ پر موت آسان یا رسول اللہ دید تیری ہے عید میں بھی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم یہ تمنائیں یہ التجائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالفقار علی اتاری سینڈا پروجیکٹ ضلع چاغی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا سلسلہ ہے. آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ڈیرہ لایار بلوچستان کے اسلامی بھائی سلسلے میں شامل ہیں. اللہ کرے کہ بلوچستان والے اسلامی بھائی جیت کر آگے جائیں تاکہ ہمارے بلوچستان والوں کا بھی حوصلہ افزائی ہو. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں حماد طارق خان پور سے بات کر رہا ہوں. آپ کا یہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے. ہم سب بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلمان اتاری مدنی عرض گزار ہوں. الحمدللہ عز و جل سلسلہ ذہنی آزمائش اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے. بڑے ہی امیزنگ، بڑے ہی دلچسپ اور بڑے ہی دلربا انداز میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت حاجی عبدالحبیب اتاری حافظ اللہ تعالی اس سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں اور اسلام بھائی ماشاءاللہ تیاری کر کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت عطا فرمائے. علم کا فیضان جو ہے وہ اس سلسلے میں بہایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین کی برکتیں عطا فرمائے. جتنے یہ سلسلہ کرنے والے اسلامی بھائی ہیں اللہ کریم سب کے گھر بار پر، مال اسباب پر، رزق پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. آئیے مقابلے کو اسکور بورڈ کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ دوبارہ مقابلے میں ہم واپس آ جائیں اور پھر انشاءاللہ آخری دو سیگمنٹس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج اگلے راؤنڈ کی طرف سفر بلوچستان والے کرتے ہیں یا سردار آباد والے. جی فیصل آباد مکی کے اسلامی بھائی جو ہیں 33 نمبر ان کے ہیں اور 34 نمبر جو ہیں بلوچستان والوں کے ہیں. 1 نمبر سے ہمارے بلوچستان کے اسلامی بھائی آگے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے ہی رہتے ہیں یا کوئی مقابلے کے اندر فرق آتا ہے. بڑا اچھا سیگمنٹ ہے، بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے اور ہم نے وہ شروع کرنا ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. اگر اس سیگمنٹ کے اندر پہلے باری ہوتی ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، آج کون اشارے کریں گے اور کون اشارے بھوجیں گے؟ یہ ہے نا. اچھا جناب باپو کس کو لیا جائے؟ دو اسلام کوئی ایسا یونیک کام کیا ہو نا کسی نے، کوئی ایسی زبردست تیاری ہو، کوئی ایسی زبردست کوئی مدنی فیس ہو، کوئی ایسے اسلامی بھائی جو آج داڑھی شریف کی پوری نیت کرے. اگر داڑھی شریف نہیں ہے اور وہ نیت کرتے ہو تو چلیں. جو داڑھی والے ہیں وہ زلفوں کی نیت. ہاں یہ بھی نیت ہو سکتی ہے. 12 ماہ میں سفر کر چکے، کریں گے کب کریں گے؟ چلے آپ آ جائیں، ایک ہی آ جائے. رمضان سے 12 ماہ میں سفر کریں گے. اور کون 12 ماہ میں سفر کرے گا؟ اچھا یہ بھی اوپر آگے اشارے. اچھا ہمارے کیمرہ مین میں سے بھی کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے. چلیں بھائی ہمارے آج کیمرہ مین کو بھی مجلس کہہ رہی ہے کہ ان کو بھی موقع دیا جائے. اگر میں خود بلا لوں تو کیمرہ سنبھال لیں گے آپ؟ چلے بھائی ڈائریکٹر میں سے بھی کوئی آنا چاہے سنبھال لیں گے کیمرہ. تو چلے بھائی آج آپ آ جائیں. ہمارے ایک کیمرہ مین ہوں گے اور ایک 12 ماہ والے ہوں گے. چلے 12 ماہ والوں کو سمجھانا ہے کیمرہ مین کو. اور کیمرہ مین جو ہے آپ اشارے مت کیجیے گا، آپ بوجھ لیجیے گا. یہ اشارے کریں گے، آپ نے پہچاننا ہے انہوں نے کیا کہا ہے. تحفہ بتا دیں شاید پھر کچھ. ہاں تحفہ انشاءاللہ دونوں کو حرمین کے تحفے دیں گے انشاءاللہ. آ جائیں. چلے جناب آج بغیر تیاری کے اچانک کیمرہ مین جو سب کے اشارے بناتے ہیں آج ان کی باری آ گئی ہے. جناب آئیے ان سے کوئی اچھی نیت بھی کروا لیں گے ہم انشاءاللہ.
اچھا آپ یہاں آئیں گے, اشارہ یہ کریں گے آپ کو, ٹھیک ہے؟ آپ نے بوجھنا ہے کہ اشارہ کیا. آپ اتنے دنوں سے ذہنی آزمائش کی کیمرہ مینی کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اشارے کیسے ہوتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے اشارے کرتے ہیں جناب. اگر دونوں نے صحیح مل کر جواب دے دیا تو دونوں کو تحفہ ملنا ہے, ورنہ دونوں کو تحفہ نہیں ملے گا. البتہ مدنی قافلے والوں کو اجازت ہے انہیں لے جائیں مدنی قافلے میں. چلے جناب, آسان اشارہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے؟ اب یہاں آ جائیں, تھوڑا یہاں اوپر آ جائیں, اور آپ بھی اس کے اوپر آ جائیں, اوپر چلے جائیں. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی دوبارہ کہیں. طواف اشارہ تھا اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. مدنی چینل کے کیمرہ مین بھی جناب اشارے بوجھ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آئیے جناب, آپ کوئی مدنی قافلے کی تو نہیں ہے, تو نام کیا آپ کا؟ عمیر بھائی. عمیر بھائی ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے کیمرہ مین ہے. یہ وہ اسلام بھائی ہے جو کیمروں میں نظر آپ کو نہیں آتے, یہ پیچھے ہوتے ہیں کیمروں کے. تو آج ہم نے ان کو بلا لیا ہے. تو اب عمیر بھائی بھی کوئی انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیں انشاءاللہ. سفر کریں گے نا انشاءاللہ. چلے بھائی, مدینہ شریف کی تسبیح اللہ کریم آپ دونوں کو طواف کعبہ بھی نصیب فرمائے. 313 بار روزانہ درود پاک کی نیت بھی کر لیں انشاءاللہ ماشاءاللہ. کہہ رہے متبرک پانی بھی دیں بھائی, چلے دونوں کو متبرک پانی بھی دیں بھائی انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ. اب شروع کرتے ہیں ہماری دونوں ٹیموں کے درمیان. سمجھائیے مگر اشاروں سے. آپ کی طرف سے جو اشارے کریں گے یہاں آ جائیں اور مجھے اشارے بھجوائے جائیں. مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سمجھائیے مگر اشاروں میں. دونوں ٹیموں سے 3 اشارے کروائے جاتے ہیں اور ان اشاروں سے وہ اپنی ٹیم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح جواب پر انہیں 2 نمبر ملتے ہیں اور غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں ملتا. جی پرچی لیجئے. چلیں جناب, یہ آپ کا اشارہ ہے اور وقت شروع ہوتا ہے اب. کعبہ, حتیم, کعبے کا پانی یہاں نکلتا ہے. پرنالا. پرنالا. کعبے کا پرنالا. کعبے کا پرنالا. پرنالا. کعبے کا پرنالا. اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں نا. کعبے کا پرنالا ہی پڑا, اس کو یہاں سے پانی کعبے کا نکلتا ہے, وہ طرف پانی کا پرنالا یہاں سے. کعبے کا پرنالا جواب ان کا درست مان لیتے ہیں, لیکن اس کا اصل نام جو ہے وہ میزاب رحمت ہے. اب یہ اس کا کوئی شعر سنانا پڑے گا آپ کو جس میں میزاب کا تذکرہ آتا ہو. مدینہ. یہ تو سنا دو تو کیا بات ہے, ورنہ پھر آپ سنائیں گے انشاءاللہ. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے, آب رحمت کا یہاں جوش برسنا دیکھو. جی سنائیں گے طرز میں. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے, ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. بلوچستان والوں نے پرچی نکال لی ہے. یاد رہے ان کے پاس ابھی ایک مدد کا آپشن بھی باقی ہے. یہ اگر کسی اشارے پر نہ پہنچ سکے تو یہ مدد بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بلب, ستارہ, چاہیں تو مدد لے لیں. اب غصے میں ہو رہے ہیں شاید. مدد لیں گے جناب. جی کس سے مدد لیں گے؟ اشارہ تو یہ کر چکے ہیں, کس سے لیں گے مدد؟ پتہ, ہاتھ اٹھائے کون کون مدد کرنا چاہتے ہیں. جی مائک لیجئے باپو, ان سے مدد لیں گے. آگے آئیے آپ, آگے آئیے.
اب دیکھیں یہ مدد صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں. صحیح جواب 2 نمبر دلا دے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. 3 پرندے. 3 پرندے جواب درست دے دیا ہے اور یہ مدد بھی کام آ گئی ہے. جناب آئیے سردار آباد کے اسلامی بھائی پرچیاں لائی جائیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آدمی. ایک آنکھ والا آدمی. ایک آنکھ والا آدمی جواب درست دے دیا ہے. جی بلوچستان والوں اب مدد کی گنجائش نہیں ہے. جی ان سے نکلوائیے. ٹھیک ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سانپ نما جن. سانپ نما جن جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ہمیں تو ایسا لگا کہ آپ بہت کم بولتے ہیں مگر آپ نے بولا اور بہت اچھا بولا. جواب درست دے دیا ہے. آپ کی باری ہے. جی پرچی لیجیے. جناب وقت شروع ہوتا ہے اب. نعت خوانی اور نذرانہ. نعت خوانی نعت خواں اور نذرانہ جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب یہ رسالہ ہے امیر اہل سنت کا. آخری اشارہ ہے بلوچستان والوں کی باری ہے. اب تک سب اشاروں میں صحیح جوابات سردار آباد والوں نے دے دیا ہے. ٹھیک ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. تکبر. تکبر جواب درست دے دیا ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جواب مشکل سے دیں گے لیکن بڑی جناب روب والی چال چل کر دکھا دیا ہے اور جواب درست کر دیا ہے. بہت زبردست تیاری ہے اور مقابلہ بہت کلوز جا رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین جو فیلنگز یہاں اسٹوڈیو میں ہے میں فیل کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ بھی جہاں جہاں یہ دیکھ رہے ہوں گے واقعی یہ تذبذب ہے. اور آج اگر بلوچستان والے آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمارے ذہنی آزمائش سیزن 7 کا بہت بڑا اپسیٹ ہوگا کیونکہ سردار آباد میں ماشاءاللہ وہ اسلامی بھائی موجود ہے جو سیزن 3 کے فائنل جیت چکے ہیں اور بڑی اچھی ٹیم ہے ماشاءاللہ بڑی تیاری کے ساتھ ہے مگر بلوچستان والے زبردست مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے آخری راؤنڈ میں مقابلہ کس طرف جاتا ہے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور پھر انشاءاللہ شروع کریں گے آخری راؤنڈ جس کا نام ہے ہم نے سفر کرنا ہے مگر اکیلے. جی دکھائیے اسکور بورڈ. 39 سردار آباد فیصل آباد کے 39 نمبر ہیں اور بلوچستان مکی کے 40 نمبر ہیں. 1 نمبر سے بلوچستان والے آگے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ کس طرف اختتام پذیر ہوتا ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں اور ایک ایک اسلامی بھائی درمیان میں فاصلے کے لیے چلے جائیں. سلسلے کا شروع کرتے ہیں آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی شروع کرتے ہیں سفر ہے مگر اکیلے. 12 نمبر ہوں گے. سردار آباد کے اسلام بھائی کو نمبر دکھائے جائیں. نمبر پسند کیجئے. نمبر 5. نمبر 5 کے پیچھے کیا سوال ہے بتائیے. بڑی اہم بات آج آپ سیکھنے جا رہے ہیں. دوسروں کی تکلیفوں اور مصیبتوں پر خوشی کا اظہار کرنا کیا کہلاتا ہے؟ شماتت. یہ شماتت کہلاتا ہے. یہ بھی حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جواب درست دے دیا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ کسی کے نقصان پر کسی کی جناب کوئی تکلیف پہ کوئی پڑ جائے مصیبت میں آ جائے تو اس پر خوش ہوتے ہیں. یہ کتنی بری بات ہے اور یہ شماتت کہلاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو اس سے محفوظ رکھے. باری ہے بلوچستان والوں کی. کوشش کرنی ہے کوئی غلطی نہ ہو. ایک غلطی آپ کو مقابلے سے باہر کر سکتی ہے اور اب سب نے سفر کرنا ہے اکیلے. امام صاحب ہے ڈیرہ اللہ یار کے. آپ جناب نمبر پسند کریں. 4 نمبر بتائیے. 4 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. آپ نے کہا 40 سال. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی اب باری ہے ہمارے سردار آباد فیصل آباد والوں کی. نمبر پسند کریں. نمبر 6. نمبر 6. اللہ آپ عمرے پر تشریف لے گئے پہلے کبھی؟ اللہ کریم آپ کو جلدی حاضری عطا فرمائے. سوال وہاں کے متعلق ہے کعبہ مشرفہ کے
चारों कोनों के नाम बताएं। और इस सेगमेंट में मदद की भी गुंजाइश नहीं है और दोनों मदद वैसे भी ऑप्शन यूज कर चुके हैं। काबा मुशर्रफा के 4 कोने हैं, उन चारों कोनों के नाम बताएं। वक्त आपका गुजर रहा है। हाँ, कोई है जो यहां बताएं? चले जनाब, इनको कोई मक्की तोहफा ही दे दें भाई। मक्के की बात हुई है, काबा मुशर्रफा की बात हुई है जी। चलें, आ जाए भाई, आ जाए। काबा मुशर्रफा के चारों कोनों के नाम। बड़ी ही प्यारी तसनीफ अमीर अहले सुन्नत की फैजान सुन्नत तोहफे में दी जा रही है। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुकने असवद, रुकने इराकी, रुकने शामी, रुकने यमानी। रुकने असवद, रुकने शामी, रुकने यमानी, रुकने इराकी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करीब आपको काबा मुशर्रफा का बार बार दीदार भी नसीब फरमाए। जनाब, बारी है अब हमारे बलूचिस्तान वालों की। मौका मिला है मजीद आगे बढ़ने के लिए। नंबर बताइए स्क्रीन पर। नंबर 7। 7 नंबर के पीछे क्या सवाल है? बड़ा आसान सवाल आ गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का नाम बताएं। मशवरा नहीं करेंगे, खुद जवाब देंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का नाम बताएं। बाकी यहां सारे खामोश रहेंगे प्लीज। बाज़ औक़ात आसान सवाल भी मुश्किल बन जाता है। अल्लाह, सब मिलके जवाब दे दे भाई। बीबी फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा। गलती हो गई है जनाब। बारी है हमारे सरदाराबाद वालों की। नंबर बताइए जी। नंबर 1। 1 नंबर के पीछे क्या सवाल है? अगर खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो क्या करें? दरमियान में बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर के लिए। अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो दौरान ताम याद आने पर इस तरह कह लीजिए, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। इसका तर्जुमा यह है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से खाने की इब्तिदा और इंतहा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बलूचिस्तान मक्की और सरदाराबाद मक्की का मुकाबला जारी है। बलूचिस्तान के इस्लाम भाई की बारी है। नंबर पसंद करेंगे आप? 11 नंबर। जब कोई किसी का सलाम लाए तो किस तरह जवाब देना चाहिए? कोई किसी का सलाम आपको पेश करे कि फलां ने सलाम। वालेकुमुस्सलाम। वालेकुमुस्सलाम। जब कोई किसी और का सलाम लाए तो क्या जवाब देना चाहिए? वालेकुमुस्सलाम। नहीं जनाब, दूसरे का सलाम। अलैकुमुस्सलाम। अलैका वालेकुमुस्सलाम, यानी तुझ पर भी और उस पर भी सलाम हो। आसान सवाल था, तवज्जो शायद आपकी नहीं रही और गलती हो गई है जनाब। बारी है सरदाराबाद वालों की। अब पलड़ा भारी हुआ है सरदाराबाद वालों का। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। कभी मुकाबला इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। सरदाराबाद वाले नंबर पसंद करें। नंबर 12। नंबर 12। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जनाब। नामा अमाल की तहरीर कौन सी जबान में होगी? पंजाबी में बात करने वाले का भी नामा अमाल होता है, बलोची में भी बात करने वाले का नामा अमाल, और नामा अमाल की जो तहरीर होगी वो अरबी में, अरबी जबान में होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बलूचिस्तान वालों की बारी है। नंबर पसंद कीजिए। 10 नंबर। 10 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? जब किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। छींक को सुनने वाला जवाब में यरहमुकल्लाह कहता है। बताइए ये सुनकर छींकने वाले को क्या कहना चाहिए? यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम या यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम। जवाब इनका दुरुस्त है। मदनी काफिलों में सफर करें, ये सारी बातें सीखने को मिलती रहती हैं। बारी सरदाराबाद वालों की है। नंबर पसंद कीजिए।
2, 3, 8 या 9? आपने पसंद किया 2। रोटी अगर दस्तरखान पर आ गई तो क्या सालन का इंतजार करना चाहिए या खाना शुरू कर देना चाहिए? रोटी अगर आप निगाहें नीचे किए जवाब देंगे, खाना शुरू कर दें या सालन का इंतजार करें? खाना शुरू कर दें। रोटी अगर दस्तरखान पर आ गई तो सालन का इंतजार किए बगैर खाना शुरू फरमा दीजिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बलूचिस्तान वालों की बारी है, कोशिश करें गलती ना हो, क्योंकि मुकाबला आप सरदाराबाद वाले लेके आगे जा रहे हैं। नंबर बताइए स्क्रीन पर कौन कौन से बाकी है? 3, 8 या 9? 9 नंबर। 9 नंबर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलाम कब्ल अल कलाम, इसके क्या माना है? कलाम से पहले सलाम, यानी सलाम बातचीत से पहले है। दोबारा कीजिएगा, क्या कहा आपने? कलाम से पहले सलाम। जी, जवाब इनका दुरुस्त है कि बातचीत से पहले सलाम करना चाहिए। लोग आकर बातचीत शुरू कर देते हैं, पहले सलाम करना चाहिए फिर बातचीत करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक एक सवाल बाकी है, यानी अब इन दोनों इस्लामी भाइयों पर इनकी टीम का बोझ है। एक गलती मुकाबले से बाहर कर सकती है और एक सही जवाब मुकाबले को जितवा सकता है। बारी है सरदाराबाद वालों की। जी, नंबर पसंद कीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सिलसिला जनाब। नंबर 8। नंबर 8। जिससे रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम का अज़ीम सही अदा ना हो, उसे क्या पढ़ना चाहिए? सुबहान रब्बियल करीम। उसे सुबहान रब्बियल करीम पढ़ना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, बारी है बलूचिस्तान वालों की। आखिरी नंबर है, आखिरी सवाल, जवाब दीजिए। जो दौलत के बास नमाज तर्क करेगा उसका हशर किसके साथ होगा? उबई बिन खल्फ। आपने कहा उबई बिन खल्फ, उसका हशर कारून के साथ होगा। गलती हो गई है और ये चंद नंबरों से बलूचिस्तान वाले पीछे रह गए। बहुत शानदार मुकाबला किया और आप घबराइए नहीं, आइए आगे आ जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप फिर मौका मिलेगा आपको, क्योंकि इतना क्लोज मुकाबला हुआ कि फिर आपको इंशाअल्लाह शायद चांस मिल जाएगा। अपनी अपनी जगह पर आइए, क्योंकि पीछे रह जाने वाली टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। आप यहीं खड़े रहें, मैं इंशाअल्लाह हमारे यहाँ हाजरीन के दरमियान भी कुछ कुरानदाजी करनी है। पहली कुरानदाजी जो यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में हो रही है, जब तक सिलसिला ख़त्म ना हो अपनी जगह बैठे रहेंगे, और वो है 63। आखिर में आता है प्यारे आका की उम्र मुबारक की निस्बत से, मगर वो है 1363। 1363 इस्लामी भाई आगे आइए, मदनी चेक आपका मुंतजिर है इंशाअल्लाह। जनाब दूसरा दीजिएगा बाबू जी। एक और इंशाअल्लाह आपका नाम लिया जा रहा है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में, और ये है मदनी तबर्रुक की कुरानदाजी। जी आप दिखाइएगा 1363। माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मदनी चेक दीजिएगा माशाअल्लाह। ये नंबर है, ये भी 41 आखिर में है, ये भी निस्बत वाला नंबर है। और 1341 1341 अगर ये मौजूद है इस्लामी भाई तो तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह, कितनी मुस्कुराते चेहरे के साथ लब्बैक। आगे आ जाए, आपका मदनी तोहफा आपका इंतजार कर रहा है माशाअल्लाह। आइए देखते हैं आज का मुकाबला जो बहुत थोड़े मार्जिन से, बहुत थोड़े फर्क से खत्म हुआ। फैसलाबाद सरदाराबाद के इस्लामी भाई आगे रहे। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड के किस तरह आज का मुकाबला हुआ। जी, फैसलाबाद मक्की के इस्लामी भाई और बलूचिस्तान मक्की के इस्लामी भाइयों के दरमियान मुकाबला हुआ। 49 नंबर लिए फैसलाबाद मक्की ने, बलूचिस्तान मक्की ने 46 नंबर लिए। आखिरी कुरानदाजी होनी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में, और इस कुरानदाजी में आपको ये मौका दिया जाएगा कि मकतबतुल मदीना पर जाकर जो भी एक चीज़ लेना चाहें अपनी पसंद की आप ले सकते हैं। चलें जनाब, बापू अब आप पर्ची निकालेंगे। जी, नाम बताइए। 1338 1338 1338 नंबर के अगर इस्लामी भाई हैं तो आ जाएं, वरना फिर हम दूसरी पर्ची निकालते हैं। 1338 नंबर जनाब 371। ये 1371
1371 1371 سبحان اللہ. چلیں وہ چلے گئے تو آپ کا نام آ گیا ہے. آپ آگے آ جائیں اور مکتبۃ المدینہ سے اپنی پسند کی کوئی بھی چیز لے لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے, علم دین سیکھنا نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ